الدرود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ہم لوگوں نے بزرگوں سے سنا ہے، کتابوں میں پڑھا ہے کہ کبھی کبھی جنگل میں منگل ہوتا ہے۔ ہم لوگوں نے پڑھا ہے اور سنا ہے، اور کبھی کبھی یہ تصویر دیکھنے کو ملتی ہے۔ آج چھتیس گڑھ اور مدھیہ پردیش کے اس سرحدی علاقے میں اور اس درختوں، جنگلوں اور پہاڑوں کے بیچ میں دیوانگان مصطفیٰ کا ابھرتا ہوا سیلاب، عشاق تاج الشریعہ کی بھیڑ، سرکار غوث پاک کے غلاموں کی یہ آندھی، یہ بتاتی ہے کہ صرف شہروں ہی میں مسلک اعلیٰ حضرت کا بول والا نہیں ہے، بلکہ جو نعرہ تھا کہ قریہ قریہ بستی بستی، اسی کی سچی تصویر آج نظر آ رہی ہے۔ بمبئی میں روزانہ جلسے ہو گئے، مگر ابھی لاک ڈاؤن کے بعد سے بڑے بڑے جلسے بند ہیں۔ دہلی میں ہر سنڈے اور سیٹرڈے کو 10-20 جلسے ہو گئے، لیکن ابھی لاک ڈاؤن کے بعد بڑا جلسہ بند ہے۔ چنئی، بنگلور اور کلکتہ جیسے مہانگروں میں بھی بڑے بڑے جلسے بند ہیں۔ الحمدللہ اس جنگل میں رہنے والوں نے ایسا منگل کیا کہ بتا دیا کہ بمبئی میں بھلے بند ہو مگر جنگل میں بند نہیں ہوگا۔ میں داد دیتا ہوں جھنگ بجوری کے سارے نوجوانوں اور سارے احباب کو، جنہوں نے ایک تاریخی آل انڈیا تاج الشریعہ کانفرنس کا انعقاد کر کے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ اور فیضان تاج الشریعہ کانفرنس تو ہوتی رہی تھی، لیکن آل انڈیا تاج الشریعہ کانفرنس یہ انہوں نے پہلی بار اپنی زمین پہ کر کے بتا دیا کہ یہ جھنگ بجوری ایک کوردہ دیہات نہیں ہے، بلکہ ایسا لگ رہا ہے کہ بریلی شریف کا ایک چھوٹا سا محلہ ہے۔ میں آپ کی محنتوں اور آپ کی جدوجہد کو داد دیتا ہوں کہ سارے لوگوں کو اپنا اپنا دھن ہے، مکان بنانے کا، گاڑی خریدنے کا، مارکیٹنگ کمپلیکس بنانے کا، 24 گھنٹے اسی کا چرچا کرنے کا، شہر سے مہانگر جانے کا، ہندوستان سے باہر جانے کا، پیسہ کمانے کا۔ مگر آپ لوگوں نے بتا دیا ہے کہ آدمی کا 2 ہی مقصد ہونا چاہیے۔ ایک مقصد اپنی نجی زندگی کو سنوارنا، اور دوسرا سب سے بڑا مقصد اپنے مسلک کا کام کرنا۔ ان لوگوں نے اس بھاگ دوڑ ہماہمی کے وقت میں اپنا وقت دے کر، اپنا قیمتی سرمایہ لگا کر ایک زبردست محبت کا مظاہرہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کانفرنس کے صدقے میں کئی 100 سال تک اس سرزمین کو مسلک اعلیٰ حضرت کا گڑھ بنا، یہاں کی آنے والی نسلوں کو بدعقیدگی کی نحوست سے اللہ بچا دے۔ چونکہ کانفرنس ایک دن ہوتی ہے، لیکن اس کا رزلٹ برسوں تک دیکھا جاتا ہے۔ آج سے 10 سال پہلے ایک بدعقیدہ نے کہا تھا، میں نے ان سے کہا تھا کہ اس اجتماع سے کیا فائدہ ہے؟ انہوں نے کہا تھا کہ اجتماع 3 دن کا ہے، مگر اس کا اثر 300 سال تک دیکھا جائے گا۔ جب ایک بدعقیدہ اس اجتماع کے اثر کو 300 سال تک دیکھ سکتا ہے، تو الحمدللہ خوش عقیدہ مسلمان ہونے کے ناطے میں کہہ سکتا ہوں کہ کانفرنس ایک دن میں ختم ہو جائے گی، لیکن آنے والی نسلیں کئی 100 سال تک آل انڈیا تاج الشریعہ کانفرنس کو یاد رکھیں گے۔ چونکہ کوئی نیتا آتا ہے 2-4 سال کے بعد لوگ بھول جاتے ہیں کہ یہاں کوئی آیا تھا،
چاہے وزیر اعظم کیوں نہ آ جائے، لوگ 2-4 مہینے کے بعد بھول جاتے ہیں کہ کوئی شخص آیا تھا، لیکن آج سے 70 سال پہلے مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قدم کسی علاقے میں پڑا تھا۔ آج جب میں وہاں جاتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ آج یہ پورا علاقہ سنیت سے سجا ہوا ہے، ایک مرد درویش کے قدم کا نتیجہ ہے کہ آج سنیت پختہ ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ پورے 50 گاؤں کے اندر میں ایک بھی بدعقیدہ نہیں ہے، یہ صرف سرکار مفتی اعظم ہند کی قدم ناز کی برکت کا نتیجہ ہے۔ ہندوستان میں بے شمار اسٹیٹس ہیں، بہار ہے، اتر پردیش جہاں مرکز اہل سنت بریلی شریف ہے، گجرات ہے، مہاراشٹر ہے، کرناٹکا ہے، تمل ناڈو ہے، کیرلا ہے، آسام ہے، کشمیر ہے، یعنی ہندوستان کے مختلف اسٹیٹس میں کسی بھی ایک اسٹیٹ کو یہ کہنے کا حق حاصل نہیں ہے کہ میرے یہاں 90% لوگ مسلک اعلیٰ حضرت کے فالوور ہیں۔ کسی بھی اسٹیٹ کو کہنے کا حق حاصل نہیں۔ اتر پردیش وہاں ندوہ ہے، وہاں سہارنپور ہے، وہاں نجدیوں کا گڑھ ہے، لکھنؤ ہے۔ بہار اگرچہ سنیت سے لبریز ہے مگر پھر بھی بہت حد تک ان لوگوں نے محنتیں کر کے ہمارے لوگوں کو چھین لیا ہے، اور بڑے بڑے شہروں کی بڑی بڑی مسجدوں پہ ان کا قبضہ ہے۔ مگر مفتی اعظم ہند نے اپنے ایک نور نظر کو چھتیس گڑھ میں بھیجا تھا، اور آج اس نحیف لاور دبلا پتلا اور سادہ سمپل ظاہر درویش فقیر کے قدم ناز کی برکت ہے کہ آج اس علاقے کو یہ کہنے کا فخر حاصل ہے کہ پورے ہندوستان کے سارے اسٹیٹس میں اگر 90% مسلک اعلیٰ حضرت کے فالوور ہیں تو وہ چھتیس گڑھ کا علاقہ ہے۔ یہ سب کچھ اسی نحیف لاور پتلے دبلے درویش اور ظاہر حضور امین شریعت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنتوں پر ہے۔ جو کام بڑے بڑے نوابوں نے نہیں کیا، جو کام بڑے بڑے جاگیرداروں نے نہیں کیا، جو کام بڑے بڑے رئیسوں نے نہیں کیا، وہ کام ایک درویش نے کر کے دکھلا دیا۔ اس لیے جلسہ و جلوس یہ ہماری ضرورت ہے کہ اس کے بہانے نہ جانے کس فقیر کا قدم پڑ جائے۔ اسی جلسے کے بہانے درجنوں سینکڑوں ہزاروں علماء کرام کے چہرے کی زیارت کا موقع مل جاتا ہے، اسی بہانے درویشوں کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے، اور جس اولیاء و صالحین کا چرچا محفل میں ہوتا ہے اور جن کا ذکر ہوتا ہے وہ بھلے ہی اپنی جسمانی حیت کے ساتھ موجود نہیں ہوتے لیکن ان کی روحانیت مکمل طور پر وہاں موجود رہتی ہے۔ سرکار غوث اعظم کا تذکرہ رحمتوں کی بارش لاتا ہے۔ سرکار غوث اعظم کا ذکر جس مہینے میں زیادہ ہو اس مہینے میں بلائیں کم نازل ہوتی ہیں۔ اس گاؤں میں جہاں غوث اعظم کا زیادہ چرچا ہوتا ہو اس گاؤں میں بدعقیدگی کی نحوست کم پھیلتی ہے، کیونکہ اللہ کے نیک بندوں کے چرچا کرنے سے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اندہ ذکر صالحین تنزل الرحمت، صالحین کے ذکر کے وقت میں رحمتیں اترتی ہیں۔ آج ہمارا چہرہ سکھا ہوا ہے، کروڑوں کمانے کے باوجود بھی ہم پریشان ہیں۔ آج ہمارے گھر کے 10 لوگ 10 بیمار ہیں۔ آج ایک گاؤں میں 100 کی آبادی ہے، 100 الگ الگ گروپ میں بڑھے ہوئے ہیں۔ اختلاف نے مجھے کمزور کر دیا، گھمنڈ اور غرور نے میری خوشی کو چھین لیا، دولتوں کے مقابلے نے میرے گورے چہرے کو کالا کر دیا، دنیا کی محبت نے میرے سینے سے آخرت کی محبت کو چھین لیا۔ آج ہمارے پاس دولت ہے مگر سکون اور چین کی دولت میرے پاس نہیں ہے۔ سارے لوگ پریشان ہیں اور سارے لوگ اس قدر الجھے ہوئے ہیں کہ دولتیں بڑھتی جا رہی ہیں، مسائل اس پہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے دولت کم تھی مگر بزرگوں کا چرچا تھا، بزرگوں کی محفلیں گھر گھر منعقد ہوتی تھی، بزرگوں کی کتابیں گھر میں پڑھی جاتی تھی۔ اگر بندہ اپنے رب کریم سے ہم کلام ہونا چاہتا ہے تو آیا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرے، بندہ اپنے رب سے کلام کرے گا۔
اگر بندہ چاہتا ہے کہ میں اپنے پیغمبر اعظم سے بات کروں تو آیا ہے کہ من کان فی بیتہ مجموعۃ من الاحادیث کأن فیہ نبی یتکلم، یعنی جس کے گھر میں احادیث کا مجموعہ ہو ایسا ہے جیسے اس کے گھر میں نبی ہیں جو ان گھر والوں سے کلام کر رہے ہیں۔ یعنی جب چاہتا ہو کہ بندہ میں اپنے نبی سے کلام کروں تو حضور کی حدیث پڑھے، جب چاہتا ہو کہ اپنے رب کریم سے بات کروں تو بندہ قرآن پڑھے، اور جب بندہ چاہتا ہو کہ میں غوث اعظم کی محفل کا لطف اٹھاؤں تو غوث اعظم کے مکتوبات و ملفوظات پڑھا کرے۔ جب بندہ چاہتا ہو کہ میں سرکار اعلیٰ حضرت کی محفل سے لطف اندوز ہو جاؤں تو اعلیٰ حضرت کی تصنیفات کا مطالعہ کرے، اعلیٰ حضرت کی تحریروں کو پڑھے، ایسا لگے گا کہ اعلیٰ حضرت محفل میں ارشاد فرما رہے ہیں اور جب ان کی محفل میں بیٹھ کر ان کے جملے کو سن رہے ہیں۔ سرکار مخدوم بہاری جنہوں نے کبھی کہا تھا، جن کو ایک ہندو پنڈت نے کبھی کہا تھا کہ بابا اللہ والا کون ہوتا ہے، ان کی زبان سے نکل گیا تھا کہ اللہ والا وہ ہوتا ہے جو پہاڑ کو کہتے سونا تو پہاڑ سونے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ زبان سے نکلنا تھا کہ راجگیر کے جس پہاڑ میں آپ محو عبادت تھے آس پاس کا سارا پہاڑ گولڈ کی صورت میں تبدیل ہو گیا۔ جب نگاہیں اٹھی چاروں طرف پہاڑ گولڈ بن گیا تو آپ نے کہا کہ پہاڑوں میں نے تمہیں گولڈ بننے نہیں کہا تھا، پنڈت جی کو میں سمجھا رہا تھا۔ پھر سارا پہاڑ اپنی اصلی حالت میں آ گیا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ میں اسلام کو اکھاڑ دوں گا، میں مسلمانوں کو ہندوستان سے نام و نشان مٹا دوں گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ آج مسلمانوں سے بدلہ لینے کا وقت آ گیا، ہمارے اچھے دن آ گئے ہیں، اچھے دن آ گئے ہیں، اب مسلمانوں سے میں بدلہ لوں گا، انہوں نے مجھ پر اتیاچار کیا ہے۔ انتہائی گندی سوچ۔ مسلمانوں نے کبھی اتیاچار پہ وشواس نہیں کیا، مسلمانوں نے کبھی ظلم نہیں کیا۔ اگر اسلام کے پھیلنے کی اصل وجہ تم کو معلوم کرنا ہو اسلام پھیلا کیسے ہے، میں ان لچوں کی بات پہ میں کان نہیں دھرتا۔ ہندوستان کے راشٹرپتا گاندھی نے کبھی کہا تھا کہ میں پہلے اسلام کے تعلق سے سوچتا تھا کہ اسلام تلوار کے بل پہ پھیلا ہے، لیکن جب میں نے قرآن کا ہندی عنوان پڑھا، جب میں نے اسلام کے پیغمبر کی پوتر جیونی کا ادھین کیا تب مجھ کو پتا چلا کہ اسلام تلوار کے بل پہ نہیں، اسلام تو اپنی سچائی اور اسلام کے پیغمبر کی بلندی اخلاق کی وجہ سے ساری دنیا میں پھیل گیا ہے۔ تو ان لچوں کی بات پہ ہم کوئی خاطر میں نہیں لاتے جو دو چار بچے لفنگے ہندوستان کے پرامن ماحول کو خراب کر رہے ہیں، جو ہندوستان میں آج جینا مشکل کر دیا ہے۔ ہمارے کئی لاکھ علماء کرام ہیں مگر کسی کی زبانی آپ نے نہیں سنی ہوں گی کہ ہم ان کے کسی دھارمک گرو کے نجی لائف کو چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، کبھی ان کی پرائیویٹ لائف کے بارے میں ہم نے تبصرہ کیا۔ ہم کفر کے خلاف بولتے ہیں، ہم شرک کے خلاف بولتے ہیں، ہم ظلم کے خلاف بولتے ہیں، ہم گندی نیتی اور گندی سوچ کے خلاف بولتے ہیں، لیکن پرسنلی کسی ایک آدمی کی پرائیویٹ لائف پہ ہم اٹیک نہیں کرتے کہ انہوں نے 300 عورتوں سے شادی کی، انہوں نے صاحب 6 سال کی لڑکی سے شادی کی، ان کی بیوی کو کسی دوسرا بھگا دے کے چلا گیا، پھر واپس آنے کے بعد اسی کو اپنے پاس رکھ لیا، وہ کروڑوں غیر مسلموں کی صاحب وہ رہنما بن رہی ہے۔ کبھی ہم نے ایسا نہیں کیا، پرائیویٹ لائف کو ہم کبھی نہیں چھیڑتے کہ کون کس سے شادی کی، کون کہاں بھاگا، کس کو کہاں کون لے کے گیا، ہم یہ سب نہیں بولتے ہیں، نہ ہمارے کوئی عالم بولتے ہیں، مگر ان لچوں نے اس انسان کے خلاف اپنی زبان کھول کر ہندوستان میں آگ لگا دی ہے جس سے افضل کوئی انسان دنیا میں آیا ہی نہیں، جس سے بہتر کوئی شخص دنیا میں نہیں آیا۔ میں اگر بولوں تو کہیں کہ 1400 سال کے بعد تم بولتا ہے، اگر ہمارے کوئی شیخ بولے تو کہو تم کہ 1400 سال کے بعد تم بغیر دیکھے اندھی عقیدت میں تعریف کر رہے ہو، لیکن جنہوں نے پیغمبر اعظم علیہ السلام کو دیکھا، جنہوں نے حضور کے چہرے کو دیکھا، جنہوں نے حضور کے کردار کو دیکھا، جنہوں نے حضور کے بچپن، جوانی اور ان کی زندگی کے ظاہری آخری ایام کو دیکھا، اس کی زبانی کیا ہے؟ جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور کے حسن کو ایسا لاجواب پایا کہ گویا کسی چاندی کو ٹھار دیا گیا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے کوئی خوشبو نہیں سونگی سرکار کے پسینے سے زیادہ خوشبو کا۔ وما مسست دیباجۃ او حریرا اینا من
رسول اللہ جس نے حضور کی صحبت میں 10 سال تک خدمت کی، اور ان کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ میں نے آقائے دو جہاں کی ہتھیلی سے زیادہ نہ کسی ریشم کو نہ کسی دیباج کو میں نے پایا۔ جناب حسان ابن ثابت کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، یعنی آپ سے زیادہ خوبصورت میری آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں، آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ یعنی اس سے پہلے اس کے بعد یہ جنہوں نے حضور کو دیکھا، حضور کی صحبت سے فیض حاصل کیا، یہ ان کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ میں نے ان سے افضل کسی کو نہیں دیکھا۔ اور فرشتے نوری مخلوق ہوتے ہیں، ان کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ طلقت مشارق الارض و مغاربها، میں نے زمین کے مشرق اور مغرب کو پھنگال دیا، میں نے میدانی اور پہاڑی علاقے کی خاک چھان ڈالی، مگر اے مصطفیٰ میں نے آپ سے بہتر میں نے کسی کو نہیں پایا۔ اسی اس دمری پاک کے قول کا ترجمہ سرکار اعلیٰ حضرت بریلوی کے تاجدار جو عشق رسول کی تحریک کے سپہ سالار ہے، ہندوستان کے سب سے بڑے عاشق رسول، انہوں نے کہا یہی بولے سدرا والے کہ چھن میں جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے پر تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک یک بنایا تجھے حمد ہے خدایا۔ یعنی حضرت انس بولے مصطفیٰ لاجواب، حضرت ابو ہریرہ بولے مصطفیٰ لاجواب، حسان ابن ثابت بولے مصطفیٰ لاجواب، جبرائیل امین بولے مصطفیٰ لاجواب، جناب عیسیٰ علیہ السلام بولے مصطفیٰ لاجواب، جناب موسیٰ علیہ السلام بولے سرکار دو لاجواب۔ یہ عیسیٰ کہتے ہیں میں پیغمبر عیسیٰ کا فالوور ہوں، جناب عیسیٰ مصطفیٰ کی تعریف میں رب اللسان ہے۔ یہ یہودی کہتے ہیں میں موسیٰ علیہ السلام کا فالوور ہوں، جناب موسیٰ علیہ السلام مصطفیٰ کی تعریف میں رب اللسان ہے۔ اور یہ مشرک کہتے ہیں کہ ہندوستان کا پتا راشٹر پتا گاندھی جی ہے، گاندھی مصطفیٰ کی تعریف میں رب اللسان ہے۔ یہ دو چار لچے دفنگی کی مانے کہ نبیوں کی مانے، ان خصیصوں وزیروں کی بات سنے یا اولیاء صالحین کی بات مانے، ان صالحوں کی بات مانے یا اپنے بہت کی بات مانے، ان دو چار تنانوں کی بات مانے یا پڑھا لکھا نام گری سنا جو ہندوستان کا ایک بڑا پروفیسر میسور یونیورسٹی کا ہے، وہ کہتا ہے all these magnificent shows in these departments of human activities he is alive a hero۔ یعنی یہ دو چار خصیص وزیر قسم کے لوگ جنہیں ہندی بھی بولنا نہیں آتا ہے، جو قاعدے سے انگریزی نہیں بولنا جانتا، جو قاعدے سے ہندی کا اچارن نہیں جانتا، مگر اسی ہندوستان کا ایک ہندو رام گری شنا جو میسور یونیورسٹی کا پروفیسر ہے، جو ہزاروں اسٹوڈنٹس کا استاد ہے، جنہوں نے لاکھوں بچوں کو پڑھا کر کے ہندوستان میں انجینئر ڈاکٹر پروفیسر اور ادیب بنایا ہے، وہ ہندو پر عمل کہتا ہے میں نے انسانی جیون کے ہر چھیتر میں جو یوگدان اسلام کے پیغمبر محمد عربی نے دیا ہے، جو ہمارا نیترتو کیا ہے، جو ہمیں مارگدرشن دیا ہے، اس پیغمبر کی زندگی کا جب میں مطالعہ کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ اس روئے زمین کا اگر کوئی لاجواب انسان ہے تو محمد عربی کی بات ہے۔ In these departments of human activities he is alive a hero۔ یعنی اس روئے زمین پر جتنے بھی لوگ آئے ہیں سب سے زیادہ جس نے مانو جیون کو پربھاوی جس کے آدیشوں نے کیا ہے، جن کے سندیشوں نے کیا ہے، اس میں سب سے لاجواب ذات محمد عربی کی بات کی ہے۔ وہ بھی تو برابر ہے، وہ بھی تو ہندو ہے، انہوں نے ایک کتاب لکھ دی محمد the prophet of Islam۔ اس کتاب کو آپ بار بار پڑھیں، کئی بار پڑھیں، ہزار بار پڑھیں۔ لکھنے والا ہندو، لکھنے والا پہلن، لکھنے والا جاہل فکر کسی مندر کا محل نہیں بلکہ ایک میسور یونیورسٹی کا پروفیسر ہے، پڑھا لکھا آدمی۔ اس نے کیا کہا all these magnificent work in these departments of human activities he is alive a hero۔ انسانی زندگی کے ہر چھیتر میں جو اسلام کے پیغمبر نے یوگدان دیا ہے، جو انہوں نے مارگدرشن کیا ہے، جو انہوں نے سیدھی راہ دکھائی ہے، جو ہمیں جینے کا شعور دیا ہے، جو ہمیں مانوتا کا پارا سکھایا ہے، اس کو دیکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ اس روئے زمین کا ہیرو یعنی افضل شخصیت اگر کوئی ہے تو محمد عربی کی ذات ہے۔ پڑھے لکھے لوگوں کی زبان مصطفیٰ کی تعریف میں گم ہے، پڑھے لکھے لوگ پیغمبر اعظم کی تعریف میں لگے ہیں، وہ چند خصیص اور نذیر قسم کے لوگ ہیں جو ہندوستان جیسے پورے ملک کے ماحول کو خراب کرنے میں لگے ہیں۔
آج کی کانفرنس پورے ہندوستان کو ایک میسج دیتی ہے کہ ہم ظلم میں نہیں، ہم امن میں وشواس کرتے ہیں، ہم نفرت میں نہیں، ہم محبت میں وشواس کرتے ہیں۔ ابھی 4 دن پہلے میں نے جھارکھنڈ کے ایک دیہات میں تقریر کرنے کے لیے میں گیا تھا۔ میں نے اس گاؤں میں دیکھا کہ ایک طرف مندر ہے اور اسی کے 10 قدم کے بعد 3 مسجد ہے۔ وہاں 1000 سال سے اس مندر میں اپنے حساب سے لوگ پوجا کر رہے ہیں، مسجد میں اپنے حساب سے لوگ عبادت کر رہے ہیں۔ لیکن میں نے پوچھا کبھی یہاں دنگا ہوا، کبھی ماحول خراب ہوا، کبھی یہاں آپس میں کبھی تناؤ کشیدگی پیدا ہوا؟ جب اس بازو میں مندر ہے، بازو میں 3 مسجدیں ہیں، آج تک کبھی یہاں نہ دنگا ہوا، نہ دنگے کا ماحول پیدا ہوا۔ میں نے کہا یہی تو ہندوستان کا حسن ہے کہ ایک طرف یہودی، ایک طرف عیسائی، ایک طرف ہندو، ایک طرف سکھ، ایک طرف بودھ، ایک طرف مصطفیٰ کا غلام رہتا ہے۔ ہماری اس امریکہ میں جو محبت کے پھول کھلے ہیں، ہم نے امریکہ کو بھی تعلیم دیا ہے کہ مختلف مذاہب کے ماننے والوں کے درمیان محبت کا پھول کیسے کھلتا ہے، جمہوریت کیسے مضبوط ہوتی ہے، کہ جو ہندوستان چائنا کے لیے ماڈل ہے، جو ہندوستان جاپان کے لیے ماڈل ہے، جو ہندوستان امریکہ کے لیے ماڈل ہے، جو ہندوستان انڈونیشیا کے لیے ماڈل ہے، جو ہندوستان سب کے لیے ماڈل ہے، اس ہندوستان کا چہرہ اگر کوئی مسخ کرتا ہے، وہاں کے ماحول کو خراب کرتا ہے، میں اس کی تحریر، میں اس کی بولی کے پاؤں کے نیچے رو دیتا ہوں، وہاں کے سارے شہروں کو کہتا ہوں جو داداؤں یہ چمک دیا ہے، اس چمک کو مرجھانے کا تنظیم حیالی کو ہمیشہ قائم رکھنا تمہارے کو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ہمارے لوگ وہاں جاتے ہیں، امریکہ یورپ سے لوٹ کے آنے کے بعد کہتے ہیں کہ امریکہ ہندوستان سے اچھا ہے، چائنا ہندوستان سے اچھا ہے، جاپان ہندوستان سے اچھا ہے، مگر میرا بچہ بولتا ہے مدرسے میں سارے جہاں سے اچھا ہندوستان۔ ہم بول رہے ہیں اس لیے گلستان ہمارا، یہ ہمارا نام، ہمارا مذہب اتنا زبردست مذہب ہے جو ہمیں صرف عزت اور احترام سکھاتا ہے۔ ماں کا احترام، باپ کا احترام، پڑوسی کا احترام، باپ کا احترام، بوڑھے کا احترام، مسجد کا احترام، خانقاہ کا احترام، جلسے کا احترام، عالموں کا احترام، پیر کا احترام، شہر کا احترام، پڑوسی کا احترام، اور جس مٹی سے میں بڑا ہوں اس مٹی کا احترام، ملک کا احترام، پڑوسی کا احترام۔ یعنی ایک لفظ میں اگر آپ اسلام کی پریبھاشا کریں تو کہہ سکتے ہیں اسلام مذہب محبت کا نام ہے، مذہب ادب و تہذیب۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہی میرا مذہب سکھاتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہندوستان کے ان چند شریعوں کو سچائی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح سے ہزاروں سال سے محبت کے ساتھ اس ہندوستان کے نام کو ہم نے روشن کیا ہے، اسی طرح ہمیں اس ملک کی زمین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں کہہ رہا تھا کہ پڑھے لکھے لوگ ہمارے لیے ماڈل ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کی بات سنی جائے، اور چند لوگوں کی باتوں کو کبھی نفس نہیں ہو رہا اور کبھی احساس کمتری کا شکار نہیں ہو رہا، کبھی بھی اپنے آپ کو اصول اور ضابطے سے ہٹ کے جینے کا من نہیں بنانا۔ ہمارے لیے سب سے بڑا اصول ہے اللہ کا اصول، ہمارے لیے سب سے بڑا ضابطہ ہے اللہ کا ضابطہ، چونکہ بندے کے ضابطے میں کمزوری ہوتی ہے۔ بندے کا اصول بندوں کا بنایا ہوا نیم ہوتا ہے، اسی لیے بندوں کا نیم سنشودھن چاہتا ہے، بندوں کا بنایا ہوا قانون موڈیفیکیشن چاہتا ہے، انسان کا بنایا ہوا قانون کمزوریوں کا نمونہ ہوتا ہے، اس لیے گاہے بگاہے اس کا سنشودھن ہوتا ہے۔ مگر میرا یقین ہے کہ قرآن کریم اللہ کا کلام، وہ اللہ جو سارے انسان کا خالق، ساری کائنات کا خالق، تو اللہ کا کلام جس طرح اللہ سارے ڈیمیرٹ سے پاک ہے، سارے ڈیفیکٹ سے پاک ہے، اسی طرح اللہ کا ضابطہ ساری کمزوریوں سے پاک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یورپ کا ایک دانشور، انہوں نے ایک مسلمان نام عزیز الدین سے کبھی کہا تھا کہ عزیز الدین یہ بتاؤ کہ اسلام مذہب کیوں سب سے لاجواب ہے، اسلام کا پیغمبر کیوں سب سے میچلیس پیغمبر ہے؟ وہ ایک عام پڑھا لکھا آدمی، انہوں نے اپنے حساب سے جو ہوا انہوں نے اپنے مذہب کے لاجواب ہونے کی دلیل دی، مگر وہ سر کرنل ہال رائی کرسچن ہے مذہبت، اور پھر ایک بہت بڑا پڑھا لکھا آدمی، اس نے کیا کہا؟ عزیز الدین تم نے تو اپنے حساب سے کہا کہ اسلام اس معنی کا لاجواب ہے، اب مجھ سے سنو کہ تیرا مذہب کیوں لاجواب ہے۔ کرنل ہال رائٹ کہتے ہیں کہ ہمارے اس انگلینڈ میں ایک پارلیمنٹ ہے، اس پارلیمنٹ کے ممبر چن کے آتے ہیں، لوگ اسے الیکٹیٹ کر کے بھیجتے ہیں، چن کے بھیجتے ہیں، اور یہ ہندوستان کی جمہوریت نہیں کہ جہاں کمزور قسم کا ٹکیٹ اور گھونڈا جس کو میجورٹی ووٹ دے دے وہ ایم پی اور ودھائک بن کے چلا جائے اسمبلی ہاؤس میں اور پارلیمنٹ ہاؤس میں،
एक डकैत है, 10 साल डकैती करता रहा, इलेक्शन में उड़ गया, पब्लिक ने वोट दिया, वो दिल्ली पहुंच गया। एक डकैत है, 10, 20, 50 मर्डर करता रहा, और डेमोक्रेसी में ही होता है, पब्लिक ने वोट दिया, वो साहब रायपुर पहुंच गया। जो सारी जिंदगी डकैती किया है, अब वो नेता बन गया। अब वो नेता क्या करेगा सबको मालूम है, लेकिन पढ़ा लिखा आदमी इंग्लैंड का पार्लियामेंट का मेंबर बनता है, यहाँ हिंदुस्तान की जमहूरियत में कोई दस्तखत भी नहीं करना जानता हो, वो सिर्फ थंब इंप्रेशन देना जानता हो, वो अंगूठे का निशान, वो भी बन जाता है एमएलए और एमपी। वो कहते हैं मेरे इंग्लैंड के पार्लियामेंट में पढ़े लिखे लोग चुनते हैं, यानी वो होते हैं पीएचडी डिग्री होल्डर होते हैं, वो ग्रेजुएट होते हैं, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के पढ़े लिखे लोग होते हैं। इतने पढ़े लिखे लोग मिलकर बैठकर एक कानून बनाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का कानून, जुडिशरी का कानून, सोशल कानून, कमर्शियल कानून, यानी तिजारत का, ज़राअत का, सनअत और गिरफत का, समाजियात का, इंतजामी उमूर का, वो एक जुडिशरी का और एडमिनिस्ट्रेशन का ज़ाब्ता बनाते हैं। 4-5 साल के बाद वही लोग बैठ जाते हैं और कहते हैं कि 4 साल पहले के हालात कुछ और थे, अब हालात बदल गए, इसलिए कानून में तब्दीली होनी चाहिए। 5 साल पहले का सिचुएशन कुछ और था, सिचुएशन बदल गए, अब कानून में संशोधन होना चाहिए। पढ़े लिखे लोगों का बनाया हुआ कानून 5 साल नहीं चल पाता, वो उसमें मॉडिफिकेशन की बात करते हैं, चेंजिंग और कैंसिलेशन की बात करते हैं। कर्नल हॉवर्ड कहते थे अजीजुद्दीन 1400 साल पहले एक शख्स अरब के डेजर्ट में बैठकर, अरब के रेगिस्तान में बैठकर, अरब के पहाड़ी इलाके में बैठकर एक कानून बनाता है, नमाज का कानून, रोजे का कानून, हज का कानून, ज़कात का कानून, निकाह का कानून, खुला का कानून, जनाजे का कानून, माँ की गोद में उनके कब्र की डोर जो जीने मरने का कानून देता है। वही नमाज, रोजे, हज, ज़कात का ज़ाब्ता हिंदुस्तान में, वही इंग्लैंड में, वही अमेरिका में, वही हॉलैंड में, वही मॉरिशस में, वही इंडोनेशिया में, वही मलेशिया में, वही थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में, वही श्रीलंका में, वही हिंदुस्तान में, जहां जहां भी कलमा पढ़ने वाला मुसलमान है, नमाज रोजे का एक ज़ाब्ता, हज ज़कात का एक ज़ाब्ता, निकाह खिलाओ तलाक का एक ज़ाब्ता, तकफीर तकफीर का एक ज़ाब्ता, यानी किताबुल बुलूग एक ही है, किताबुल तजारा एक ही है, किताबुल तहारत एक ही है। पाकिस्तान का कानून हो या बिजनेस का ज़ाब्ता हो जो तेरे पैगंबर ने दिया है, सदा गुजर गई, लेकिन आज तक किसी ने नहीं कहा कि 100 साल गुजर गए, 1400 साल गुजर गए, उसमें तब्दीली होनी चाहिए, कैंसिलेशन होना चाहिए, मॉडिफिकेशन होना चाहिए। उसी का कानून अमेरिका के लिए भी मुनासिब है, हिंदुस्तान के लिए भी लाजवाब है, चाइना के लिए भी लाजवाब है। चाहे क्लाइमेट कोई भी हो, कानून मुस्तफा का चलता है, हालात कोई भी हो, कानून मुस्तफा का चलता है। नमाज रोजे के साथ में कोई फर्क नहीं है, मुल्क अलग है, साथ का नहीं है। वो कहते हैं कि पढ़े लिखे लोग मिलकर कानून बनाए, 5 साल नहीं चल पाता है, और 1400 साल से जिसका कानून सारी दुनिया में चलता है, ये इस बात की दलील है, वो कानून भी लाजवाब है, कानून बनाने वाला I cannot find any other man in history like Muhammad. मैंने इब्तदाई तमहीदी तौर पर आपको ये बात मैं बता दी, इस्लाम लाजवाब, इस्लाम का कानून लाजवाब, इस्लाम और मसलक अहले सुन्नत व जमात लाजवाब। इसलिए कभी भी चेहरे पे अफसुदगी लाने की कोई जरूरत नहीं है। इस्लाम दीन फितरत का नाम है, इस्लाम आवाज़ हक का नाम है, इस्लाम एक नेचुरल मजहब मुहज़्ज़ब का नाम है। इसके हुस्न और जमाल में अल्लाह ने वो रनाई अता की है। हालात चाहे जैसे भी हो, कभी भी मजहब इस्लाम खतरे में न कभी आया है, न क़यामत तक कभी आएगा। अलबत्ता हमारी आजमाइश और इम्तिहान की खातिर कभी हालात उलट-पुलट होते हैं, जिस तरह हम नॉर्मल मौसम में हमेशा रहते हैं, लेकिन कभी कभी मुझे एहसास दिलाने के लिए शदीद आंधी आती है, ताकि पता चले कि नॉर्मल हवा में जीना कैसा है, और वही हवा शिद्दत इख्तियार करने तो आंधी में जीना कैसा है। हम नॉर्मल मौसम में जीते हैं, कभी कभी सैलाब मेरी आजमाइश करता है, कभी ज़लज़ला आता है, कभी सख्त आंधी आती है, कभी सख्त बारिश होती है, मगर आंधी हमेशा नहीं रहती है, सैलाब हमेशा नहीं रहता, शदीद सख्त काली रात हमेशा नहीं रहती है, बल्कि मौसम बदलता है, हालात नॉर्मल होते हैं, आंधी आती है चली जाती है, सैलाब आता है चला जाता है, यहाँ तक कि बाढ़ आई चली गई, आंधी आई चली गई, सैलाब आया चला गया, फिर मौसम नॉर्मल
ہوتا ہے ٹھیک اسی طرح یہ حالات بتاتے ہیں کبھی کبھی ظلم کی آندھی چلتی ہے، اتیاچار کا سیلاب آتا ہے، اور وہ سیلاب آیا ہے چلا جائے گا، آندھی آئی ہے چلی جائے گی، کچھ نہیں رہے گا۔ تو اس لیے کہ جو چیز ہمیشہ رہنے والی ہے وہ صداقت کی آواز ہے۔ اس لیے علامہ کافی نے کبھی کہا تھا کوئی دل باقی رہے گا میں چمن رہ جائے گا تو رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت۔ ہمیں اپنی رسپانسبلٹیز پہ نظر رکھیں، ہمیں اپنی ذمہ داریوں پہ نظر رکھیں، ہمیں اپنی ڈیوٹیز پہ نظر رکھیں، مجھے کیا کرنا ہے، میرے رب نے مجھ کو کیا کرنے کے لیے دنیا میں پیدا کیا ہے۔ عبادت میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے، اس لیے سب سے بڑا انسان وہی ہے جو اللہ کی عبادت ہے یا زندگی کے مختصر سے دن گزارتا ہے۔ 100 منزلہ مکان بنانا کمال نہیں ہے، 100 ایکڑ زمین خریدنا کمال نہیں ہے، 10, 20, 50 مارکیٹنگ کمپلیکس بنانا کمال نہیں ہے۔ جب کسی کو دیکھیں کہ وہ محو سجدہ محو عبادت ہے، سمجھ جائیں کہ زندگی کا سب سے بڑا کام یہ شخص کر رہا ہے، کیونکہ میرے پیدا ہونے کا مقصد ہے اللہ کی عبادت، اور جب تک اللہ کی عبادت ہوتی رہتی ہے اللہ کی رحمتیں میرے ساتھ رہتی ہیں، اور جب تک عبادت سے توجہ ہٹاتی دنیاوی ماحول میں جینے لگتا ہے، مسجدیں ویران ہو جائیں، خانقاہ ویران ہو جائے، مدرسہ گزر جائے، تو اللہ تعالیٰ ہماری آزمائش کے طور پر کبھی کبھی آندیاں چلاتا ہے، کبھی مصیبتوں کی چکی میں مجھ کو پیستا ہے تاکہ یہ جاگ جائے، بیدار ہو جائے۔ ان کی مسجدیں ویران، 50 سال سے اذان مسجد میں ہوتی ہے مائک سے، حی علی الصلاۃ اور نماز کے لیے 5 جمن جو رمضان میں بھی آبرو بچاتا ہے، اب باقی رمضان بھی آبرو بچاتا ہے، اب 50 لوگ رمضان میں آ جائے نمازی، عید کے بعد وہ سارے نمازی نماز کو چھوڑ کر اپنے کاروبار میں لگ جاتے ہیں، وہی 5 جمعہ جو رمضان سے پہلے مسجد کو آباد کرتا تھا وہی رمضان کے بعد بھی مسجد کو آباد کرتا ہے۔ یہ 95% لوگ حی علی الصلاۃ کی آواز مائک سے ہو رہی ہے، لیکن رات کے 3 بجے تک لوگ سوئے ہوئے ہیں، رات کے 2 بجے تک لوگ واٹس ایپ چلا رہے ہیں، یوٹیوب چلا رہے ہیں، صاحب کھیل تماشے میں لگے ہیں، ٹی وی جو پوری دیوار کو گھیرے ہوئے اسی کو سارے لوگ مل کے دیکھ رہے ہیں، کامیڈیوں میں، تہام میں، مستیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ جب رات کا آخری حصہ برکتوں کو لے کے آتا ہے، رحمتوں کا فرشتہ آتا ہے، اس وقت لوگ مردہ بن کے سو جاتے ہیں اور دن کے 10 بجے اٹھتے ہیں۔ میرا یہ آچرن، میرا یہ ویوہار ایک مومن کا ویوہار نہیں ہے کہ وہ رات کے 3 بجے سوئے اور دن کے 10 بجے اٹھے، موسیقی چیختا رہے آؤ نماز کے لیے۔ 5 جمعن پہنچا ہے، 95% لوگ اپنے گھر میں سوئے ہیں۔ اس لیے آج مشرکوں کا حوصلہ بلند ہوا، وہ کہتا مائک کو ہٹا دو یہاں سے، جب تو نماز کے لیے ہی نہیں آتا ہے، تیرا 5 جمعن نماز پڑھتا ہے، تو دوسروں کی نیند خراب کرتا ہے، وہ کہتا مائک ہٹا دو۔ وہ ہٹانے کے بعد چیخنا نہیں ہے، چلانا نہیں ہے، پروٹیسٹ نہیں کرنا ہے، دوسروں کو ماحول نہیں خراب کرنا ہے۔ مسلمان سوچ لے آواز 50 سال سے آتی رہی مگر میں مسجد نہیں گیا، یہ میری بد عملی کا نتیجہ ہے کہ مشرکوں کا حوصلہ بلند ہو گیا ہے۔ سارے لوگ سب کھا لے کہ آج سے 100% امیر ہو یا غریب، مرد ہو یا عورت، سب نماز پڑھیں گے، عورتیں گھر میں نماز پڑھیں، مرد مسجدوں کو آباد کریں۔ جس دن میرا 100% طبقہ نمازی بن گیا، اس دن جس نے مائک ہٹایا ہے وہی مائک لگا کے بولے گا اذان دے، اذان کی آواز سے میرے دلوں کو تصویر ملا۔ ہماری بدعملی سے دشمنوں کے حوصلے بلند ہو جاتے ہیں، میری بدعملی سے مشرکوں کے حوصلے بلند ہو جاتے ہیں، میری بدعملی نے ان ظالموں کا حوصلہ بڑھا دیا ہے۔ میں نے تمہیدی طور پر آپ کو میں نے بتا دیا کہ میرا مقصد حیات ہے اللہ کی عبادت، اور جب تک یہ بندہ مقصد پر رہتا ہے عزت ملتی ہے، اور جب مقصد سے ہٹ جاتا ہے دنیاوی آرائشوں میں بندہ گم ہو جاتا ہے۔
खरबों में खेलने के बाद भी कभी चेहरा हरा नहीं होता। लता जी से किसी ने पूछा था कि आपके पास शोहरत है, पॉपुलैरिटी है, इज्जत है, मकान है, दौलत है, आपने दुनिया के 50 से ज्यादा ममालिक का भ्रमण किया है, इज्जत आपके पास, कई अवार्ड आपके पास, जिंदगी का सारा सुकून आपको मिल गया। उनका जवाब था कि माई ड्रीम्स could not be fulfilled, मेरा सपना साकार नहीं हुआ, मैं जो चाहती थी मुझको नहीं मिला। बंबई के पॉश इलाके में खरबों का घर जिसके पास हो, मगर वो कहती है जो मैं चाहती थी नहीं मिला। जिसके पास दुनिया भर की शोहरत है, मगर वो कहती है जो मैं चाहती थी मुझको नहीं मिला। जिसको हिंदुस्तान में कई अवार्ड मिला हो, पद्मभूषण का अवार्ड, जिसको भारत रत्न कई अवार्ड मिला हो, वो कहती है जो मैं चाहती थी मुझको नहीं मिला, मेरा सपना साकार नहीं हुआ। यहाँ तक कि चार्ली चैपलिन जो ब्रिटिश का फिल्म स्टार, जिनका करोड़ों फॉलोवर, दुनिया भर में शोहरत है, मगर वो कहता है जो मैं चाहता था वो मुझको नहीं मिला। आई लाइक टू वॉक इन द रेन, नोबडी कैन सी माय टीयर्स, मैं बारिश में नहाना चाहता हूं ताकि कोई आदमी मेरे आंसू को देख नहीं पाए। खरबों की दौलत पे बैठने वाला, करोड़ों फैंस के बीच में रहने वाला, जिनके प्रोग्राम को देखकर डॉक्टर, इंजीनियर, पार्लियामेंट का ऑफिस मेंबर वो सब अपना गम हनन करता है और अपने टेंशन को दूर कर करके कॉमेडी सुनकर वो इंतहाई अंदर से दुखी है। वो कहता है बारिश में मैं टहलना चाहता हूं ताकि कोई मेरी आंख के आंसू को देख नहीं पाए। मैं जी भर के रो, जब खरबों में खेलने वाला अंदर से दुखी है, जी भर के रोना चाहता है, तो दो चार घर बना के तुझको शांति मिल जाएगी। एक दो चार दर्द का जमीन खरीदने के बाद चैन मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। चाहे खुद का खाओ, चाहे सलीमा दे दो, चाहे घर पर चलाओ, चाहे दो चार 10-50 मकान बना लो, खरबों में खेलने वाला, शोहरों के पेड़ पर बैठने वाला, जब उसे सुकून नहीं है, वह जी भर के रोना चाहता है, वह दुनिया छोड़ कर जाना चाहता है, तो तुझे क्या सुकून मिलेगा? वो सुकून है कहां, चैन है कहां? इसका जवाब कुरान देता है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, ना एक तसव्वुर मकान बनाने में सुकून है, ना कई लाख एकड़ जमीन खरीदने में सुकून है, ना करोड़ों फ्रेंड्स के दरमियान सुकून है। जो दिल अल्लाह के जिक्र से आबाद है, वो उसी दिल को अल्लाह बादशाह से पाके अल्लाह सुकून अता फरमा देता है। जहां जिक्र इलाही है, जहां इबादत रब है, वही सुकून है। वहां एक गरीब झोपड़ी में रहने वाला, उनका चेहरा गुनाह की तरह खिलता है। आखिर क्या बात है? वहां जिक्र इलाही है, वहां दिल की खिदमत है, वहां अल्लाह की इबादत है। अल्लाह ने उसे उनके चेहरे को हज़ार सीधा होने से बचाया, उनके चेहरे पे हमेशा नूर रहता है। आज दुनिया की मोहब्बत ने मुझको अंदर से खोखला कर दिया, मुझे बीमार भी बना दिया, मेरे चेहरे को काला भी कर दिया, मेरी जिंदगी को उलझनों से भी भर दिया। इन उलझनों को दूर करने का एक ही रास्ता है, मेरा रिश्ता अपने बुजुर्गों से जुड़ा है, नेक लोगों से जुड़ा है। मैंने बहुत कोशिशें की ऐसी इज्जत मिले कि हर स्टेट में मेरा नाम हो, हर जगह पे मेरा नाम हो। मैंने दौलतों के सहारे बड़े बड़े पोस्टर में अपना नाम मैंने दर्ज करवाया ताकि हमारी शोहरत हो जाए, हमें लोग जान लें, अपने बेगाने सारे लोग जान लें। मगर चंद दिन की चांदनी किसी नेता को चंद दिन लोगों ने चर्चे में लाया, फिर उससे भूल गया। 10 दिन चर्चे में लाया, फिर उससे भूल गया। और साल में एक दिन जो उसका बर्थडे होता है, उसी दिन चंद उसके मानने वालों ने याद किया, फिर उससे लोग भूल गए। चाहे नेता हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चंद दिन दुनिया उसे याद रखती है, उसके बाद उस पर एक खामोशी की तकलीफ चादर पड़ जाती है। और बिहार का नेता हो, उसे मध्य प्रदेश के लोग नहीं जानते, मध्य प्रदेश का नेता हो, उसे छत्तीसगढ़ के लोग नहीं जानते, छत्तीसगढ़ का सीएम हो, उसे बंगाल के देहाती नहीं जानते, बंगाल का सीएम रहे, उसे महाराष्ट्र के देहाती नहीं जानते। अलबत्ता जो लोग व्हाट्सएप, यूट्यूब और न्यूज से जुड़े हैं वही जानते हैं। जाना, नाम सुना बस फिर खत्म है। लेकिन एक ऐसी इज्जत है, एक ऐसी शोहरत है, एक ऐसी आलमी मकबूलियत है कि पैदा होने वाला पैदा हुआ था हिंदुस्तान के शहरी बरेली में, लेकिन आज उसकी किताबें अमेरिका में पढ़ी जाती, उनकी किताबें ऑस्ट्रेलिया में पढ़ी जाती, उनका सलाम ऑस्ट्रेलिया की मस्जिदों में पढ़ा जाता है, अमेरिका की मस्जिदों में पढ़ा जाता है, इंग्लैंड की मस्जिदों में पढ़ा जाता है। 100 साल गुजर गए, ना उसकी असमत का गिराफ कभी नीचा हुआ, ना उसका चर्चा कभी थमा।
जैसे जैसे दिन गुजर रहा है उनकी अजमत का सूरज खत निस्फ़ नहार पे चमका रहा है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है उनके मानने वालों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। क्या हिंदुस्तान का छत्तीसगढ़ वहां से गुजरे राजा जामा मस्जिद, खानकाह रज़विया, मदरसा रज़विया, बिहार के देहातों से गुजरे राजा जामा मस्जिद, मदरसा रज़विया, खानकाह रज़विया, अब श्रीलंका के कोलंबो राजधानी से गुजरे राजा जामा मस्जिद, मदरसा रज़विया, खानकाह रज़विया, अफ्रीका के मलावी चले जाए खानकाह रज़विया, राजा जामा मस्जिद, मदरसा रज़विया, आप मॉरिशस चले जाए राजा जामा मस्जिद, मदरसा रज़विया, सुन्नी नस्ली सोसाइटी। ऐसा लगता है कि दुनिया के हर बड़े आज़म में, हर अमालिक में, हर स्टेट्स में, हर जिला में जिसके नाम का सिक्का चलता हो वह कौन शख्स है जिसको कहने वाले ने कहा। ऐसा लगता है कि फाकी रज़ा की तो है इमाना रज़ा का है, जिसको देखिए कि इमाना रज़ा का है। वो चार चांद आलम में जो रज़ा का चर्चा है, जिन्होंने अपने आप को व्हाट्सएप से अलग रखा, यूट्यूब से अलग रखा, टेलीविजन से अलग रखा, न्यूज पेपर से अलग रखा, कुरान कहता है अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। जिन्होंने सारी जिंदगी दीन मुस्तफा की मदद की, किताबों को लेकर, ज़बान से पढ़ाकर, तालिब इल्मों को पैदा करके, शागिर्दों को देकर जो दीन इस्लाम का काम किया है, मज़हब अहले सुन्नत पे होने वाले हमले का दफा किया है, जो मज़हब का काम किया, जो बेफन का सोचता था, बाकी सारे औकात दीन की खिदमत में लगाता था, जो अपनी जमीन की आमदनी को आमदनी से मस्जिदों मदरसों की तामीर करता था, किताबों की तबादला करके मज़हब अहले सुन्नत की हिफाजत की खातिर मुल्क और बैरून मुल्क भेजता था। यानी जिंदगी का एक एक मोमेंट, एक एक लम्हा, अपने गाड़ी कमाई का एक एक पैसा जो दीन की खिदमत में लगा दिया, अल्लाह ने उसे गुमनाम नहीं किया। मोहल्ला सौदागरों से उठाया, शहरों को वो आसमान पे पहुंचा दिया कि जहां जहां नबी की अजमत का डंका बज रहा है वहां वहां नबी के फिरान आला हजरत की अजमत का डंका बज रहा है। अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। ये कानून इलाही है, ये कानून कुदरत है जो अल्लाह के दीन का काम करता है, अल्लाह उस दुनिया का कफील और जिम्मेदार हो जाता है। सरकार दो जहां ने मीना की फातिह में गुफ्तगू करते हुए, खिताब करते हुए कहा था आखिरी हज के मौके पर कि जो अपने पीछे दुनिया का गम लगा लेता है अल्लाह ताला उनकी निगाहों के सामने गरीबी के दरवाजे खोल देता है, मुफलिसी के दरवाजे खोल देता है। जिस पर आज अपने समाज में आप देख सकते हैं जिन्होंने दौलत की हवस को अपनी जिंदगी का मकसद बनाया, 5 करोड़ कमाने के बाद 10 करोड़ का ख्वाब देखने लगता है। जो जिसका बाप जूती चप्पल पहनता था, जिसके बाप किराए के घर में रहता था, जिनका बाप छत्तीसगढ़ के देहात से चल के वहां की राजधानी में मजदूरी करने आया था, उसके पास अपना निजी मकान है, अपनी छोटी सी कार है, उसे तो खूब खुश होना चाहिए, उसे खूब मस्त रहना चाहिए, उसे तो खूब इबादत अल्लाह की करनी चाहिए कि मेरा बाप मजदूरी करने शहर आया था लेकिन आज मेरे पास अपना खुद का घर है। उसको तो इसी नेमत के शुक्राने में सारी जिंदगी गुजार देनी चाहिए कि रब्बे करीम का एहसान है कि रब ने मुझे अपना घर दिया। जिसके बाप के पास चप्पल नहीं थी उसके बेटे के पास कार आ गई, जिसका बाप सारी जिंदगी मजदूरी करता रहा उसका बेटा अपने मकान अपनी गाड़ी में ऐश कर रहा है। तो जिस तरह जितनी गाड़ी बढ़ती जाती उसकी इबादत बढ़ती जाती, मकान बढ़ता जाता उसकी इबादत बढ़ती जाती, लेकिन नहीं, चूंकि दिमाग में खसासत और रज़ालत है, अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री में उसकी दौलतों को और बढ़ती जाती है, नाशुक्री उसकी बढ़ती चली जाती है। वो अपने सिफातों को देखता जाता है और उसकी मौजूदा नेमत उसके सामने बस लगती चली जाती है और वो हरीस होता चला जाता है। तो हुजूर ने कहा जो अपने पीछे दीन का गम लगा देता है अल्लाह उसकी दुनिया का कफील और जिम्मेदार हो जाता है। और जो अपने पीछे दुनिया का भूत सवार करते, दुनिया की भूख सवार करते, दुनिया का जुनून चढ़ाते, पैसा होता जाता है, अल्लाह उनके सामने मुफलिसी का दरवाजा खोलता चला जाता है। वो अरबों में खेले, खरबों की भूख जाग जाती है। वो 2-4 प्रॉपर्टी खरीदे, उसे और मजीद प्रॉपर्टी खरीदने की भूख जाग जाती है। इसी हालत में 70-80 साल हो गए, एक दर्जन बीमारी में घिरा और हसरत के साथ दुनिया छोड़ के चला गया।
زمین رہ گئی خود جہنم میں جلنے کو چلا گیا، مکان بچوں کے لیے رہ گیا خود جہنم میں جلنے کو چلا گیا۔ حضور نے سچ کہا تھا جو اپنے پیچھے دین کا غم لگا لیتا اللہ اس کی دنیا کا کفیل اور ذمہ دار ہو جاتا ہے، وہاں سر اسی دیتا ہے جہاں سے بندہ سوچ نہیں سکتا ہے۔ اگر یہ جھلک آپ کو دیکھنی ہو تو علماء کرام کو دیکھ لیں جو صبح سے لے کے شام تک ان کا ایک ہی مشن ہے کہ اللہ کا خوف ہمارے دل میں پیدا ہو جائے، رسول پاک کی سچی محبت میرے دل میں پیدا ہو جائے۔ مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو اتنی گھٹی میں یہ پلاتے ہیں کہ جھوٹ بولنا حرام ہے، شراب پینا حرام ہے، زنا کرنا حرام ہے، دوسروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا حرام ہے، گھمنڈ اور غرور اور حسد اور جلن حرام ہے، ناجائز کمائی سے اگر تم نے مکان بنایا ہے تو ایک اینٹ حرام کی جب تک مکان میں لگی رہے گی اور جب تک تو زندہ رہے گا وہ اینٹ تم پر لعنت برساتی رہے گی۔ یہ علماء کرام کہتے ہیں حلال کا 1 روپیہ حرام کے 1 کھرب روپے سے بہتر ہے، یا اس میں گھٹی میں پلاتے ہیں کہ حلال کھانا، ورنہ حرام کے پیسے سے 1 لاکھ بار حج کر لے گا وہ سارا حج تیرے چہرے پہ مار دیا جائے گا۔ حرام کے پیسے سے جب کوئی حاجی احرام باندھ کے لبیک کہتا ہے تو آواز آتی ہے آسمان سے لا لبیک ولا صاحب صاحب کا حرام وہ حج کا حدود، یعنی تیرا لبیک قبول نہیں ہے، تیرا سابی سفر حرام کا ہے اور وہ سفر حج تیرے چہرے پہ مار دیا جاتا ہے۔ قیامت کو دن پتہ چلے گا کہ 50 عمرہ کیا تھا ایک بھی عمرہ قابل قبول نہیں ہوا، میں نے 50 حج کیا تھا اللہ کے نزدیک ایک کا حج بھی قابل قبول نہیں ہوا۔ اس لیے ہمارے علماء کہتے ہیں کہ حلال کا 1 روپیہ حرام کے 1 کھرب روپے سے بہتر ہے۔ زندگی میں ایک بار بھی عمرہ مت کرنا، اور زندگی میں ایک بار بھی حج اگر فرض نہیں ہے مت کرنا۔ اگر تیرے پاس پیسے نہیں ہیں تو حج فرض نہیں ہے، تیرے پاس پیسے نہیں تو عمرہ ضروری نہیں ہے، تیرے پاس پیسے نہیں ہے تو اجمیر مت جانا، تیرے پاس پیسے نہیں ہے تو بغداد مت جانا، تیرے پاس پیسے نہیں تو مدینہ مت جانا، مگر اپنے محلے کی مسجد میں جانا، نماز پنجگانہ باجماعت پڑھنا یہ واجب ہے، نماز پنجگانہ پڑھنا یہ فرض اعظم ہے، سب سے بڑا فرض ہے۔ قیامت کے دن نہیں پوچھا جائے گا کہ تم اجمیر گئے کہ نہیں گئے، تم بغداد گئے کہ نہیں گئے، تم بستان گئے کہ نہیں گئے، تم خرقان گئے کہ نہیں گئے، تم مکہ مدینہ دیکھا یا نہیں دیکھا۔ سوال ہوگا کہ تم نے نماز پنجگانہ پڑھی یا نہیں پڑھی، کیونکہ حج سب پر فرض نہیں ہے، زکات سب پر فرض نہیں ہے، رمضان کا روزہ سب پر فرض نہیں ہے۔ جو شیخ فانی ہے 90 سال کا بوڑھا جو روزہ رکھ ہی نہیں سکتا وہ روزہ ادا کرے، اس پر جو مسافر ہے حالت سفر کا روزہ فرض نہیں ہے، جب وہ مقیم ہو جائے تب روزہ رکھے، اور سال میں 1 مہینہ فرض ہے، لیکن نماز پنجگانہ ہر غریب امیر بادشاہ رعایا مسافر دیہاتی شہری سب پر فرض ہے۔ تو فرض نماز ادا کرنے کے لیے مسجد نہیں جانا ہے اور ہر مہینے دور کے اجمیر جانا ہے، جو فرض نہیں تھا اس کے لیے جانا ہے دور پر، اور جو فرض ہے اس کے لیے نہیں جانا ہے۔ یہ کون سا اسلام ہے، یہ کون سی سنیت ہے، یہ کون سا مسلک اہل حضرت ہے، یہ کون سا مسلک اہل سنت ہے کہ اجمیر ہر مہینے جانا ہے اور یہاں 5 وقت مسجد جانے کا آدیش ہے، یہ باجماعت نماز پڑھنا یہ واجب ہے۔ اگر کوئی بغیر عذر کے جماعت چھوڑ دے یہ واجب کے چھوڑنے والا فاسق مردود الشہادہ ہے، لیکن ہمیں دماغ میں بٹھا لیا کئی لاکھ لوگ عمرہ کرتے ہیں، کئی لاکھ حاجی حج کرتے ہیں، مگر مال حرام نے میرے چہرے کا نور چھین لیا، میری دعاؤں کو رد کر دیا۔ کئی لاکھ مسلمان خلاف کعبہ کھاتے کہتے ہیں مسلمانوں کے مسئلے کو حل فرما دے، کشمیر کے مسئلے کو حل فرما دے، آسام کے مسئلے کو حل فرما دے، الہی فلسطین کے مسئلے کو حل فرما دے، مصیبتیں گہری ہوتی جا رہی ہیں۔ حضور نے کہا تھا کہ جب پیٹ میں حرام غذا جاتی ہے تو اللہ دعا کو رد کر دیتا ہے، دعا نہیں قبول کرتا ہے۔ جس قوم کی پیٹوں کے پایا کی آواز اجنبی مردوں کے کان میں پہنچے اس قوم کے مردوں کی دعاؤں کو اللہ رد کر